بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے گروپ کے واٹس ایپ گروپ کے بعض ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی آپ نے عاشور کے دن کے روزے کے بارے میں اہل سنت کتابوں سے تو یہ ثابت کر دیا کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشور کے روزے کو ترک کر دیا تھا اور اسے متروک قرار دیا تھا۔ لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ائمہ تحرین کے حوالے سے علماء اہل تشیع نے عاشور کے روزے کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ روایات ہمیں بتائیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ مفاتیح الجنان میرے ہاتھ میں ہے، جس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 567 کے اوپر عاشور کے دن کے حوالے سے 10ویں محرم کے دن کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ نہ رکھے۔ بنی امیہ اور ان کے پیروکار ان 2 دنوں کو بڑے بابرکت تصور کرتے تھے، شہادت امام حسین علیہ السلام پر طعن کرتے اور ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت سی وضعی حدیثیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے میں بڑا اجر و ثواب ہے، حالانکہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی کثیر حدیثوں میں ان 2 دنوں اور خاص کر یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی مذمت آئی ہے۔ بنو امیہ اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ برکت کے خیال سے عاشور کے دن سال بھر کا خرچہ جمع کر کے رکھ لیتے تھے۔ اسی بنا پر امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ اپنا دنیاوی کاروبار چھوڑے رہے تو حق تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے سب کاموں کو انجام تک پہنچا دے گا۔ جو شخص یوم عاشور کو گریہ وزاری اور رنج و غم میں گزارے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے خوشی و مسرت کا دن قرار دے گا، اور اس شخص کی آنکھیں جنت میں ہم اہل بیت کے دیدار سے روشن ہوں گی۔ مگر جو لوگ یوم عاشور کو برکت والا دن تصور کریں اور اس دن اپنے گھر میں سال بھر کا خرچ لا کر رکھیں تو حق تعالیٰ ان کی فراہم کی ہوئی اس جنس و مال کو اور ان کے لیے بابرکت نہ کرے گا، اور ایسے لوگ قیامت کے دن یزید ابن معاویہ، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد ایسے ملعون عذابیوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اس لیے یوم عاشور میں کسی انسان کو دنیا کے دھندے میں نہ پڑنا چاہیے، اس کی بجائے گریہ وزاری، نوحہ و ماتم اور رنج و غم میں مشغول رہنا چاہیے۔ نیز اپنے اہل و عیال کو بھی آمادہ کرے کہ وہ سینہ زنی و ماتم میں اس طرح مشغول ہوں جیسے اپنے کسی رشتہ دار کی موت پر ہوا کرتے ہیں۔ عاشور کے دن روزے کی نیت کے بغیر کھانا پینا ترک کیے رہیں اور عصر کے بعد تھوڑے سے پانی وغیرہ سے فاقہ شکنی کریں اور دن کے تمام ہونے تک فاقے سے نہ رہیں۔ آج کے دن گھر میں سال بھر کے لیے غلہ و جنس جمع نہ کریں۔ آج کے دن ہنسنے سے پرہیز کریں اور کھیل کود میں ہرگز مشغول نہ ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر ان الفاظ میں لعنت کریں: اے اللہ، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کر۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنے کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ سب جعلی اور بناوٹی ہیں، اور ان کو جھوٹ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اے اللہ، یہ وہ دن ہے جس کو بنو امیہ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ صاحب شفاء الصدور نے زیارت کے مندرجہ بالا جملے کے ذیل میں ایک طویل حدیث سے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو امیہ آج کے منحوس دن کو چند وجوہات کی بنا پر بابرکت تصور کرتے تھے۔ وہ وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے بنو امیہ اسے بابرکت تصور کرتے تھے؟ نمبر 1، بنو امیہ نے آج کے دن آئندہ سال کے لیے غلہ و جنس جمع کر رکھنے کو مستحب جانا اور اس کو وسعت رزق اور خوشحالی کا سبب قرار دیا، چنانچہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ان کے اس زعم باطل کی بار بار تردید اور مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 2، بنو امیہ نے آج کے دن کو روز عید قرار دیا
اور اس میں عید کے رسوم جاری کیے، جیسے اہل و عیال کے لیے عمدہ لباس و خوراک فراہم کرنا، ایک دوسرے سے گلے ملنا اور حجامت بنوانا وغیرہ۔ لہٰذا یہ امور ان کے پیروکاروں میں عام طور پر رائج ہو گئے۔ نمبر 3، انہوں نے آج کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وضع کی اور اس دن روزہ رکھنے پر عمل پیرا ہوئے۔ نمبر 4، انہوں نے عاشور کے دن دعا کرنے اور اپنی حاجات طلب کرنے کو مستحب ٹھہرایا، اس لیے اس سے متعلق بہت سے فضائل اور مناقب گڑھ لیے۔ نیز آج کے دن پڑھنے کے لیے بہت سی دعائیں بنائیں اور انہیں عام کیا تاکہ لوگوں کو حقیقت واقعہ کی سمجھ نہ آئے۔ چنانچہ وہ آج کے دن اپنے شہروں میں ممبروں پر جو خطبے دیتے، ان میں یہ بیان ہوا کرتا تھا کہ آج کے دن ہر نبی کے لیے شرف اور وسیلے میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلا نمرود کی آگ بجھ گئی ہے، حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی ہے، فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ یعنی یہ سب امور آج کے دن وقوع میں آئے ہیں، تاہم ان کا یہ کہنا سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس بارے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جب جبلہ مکیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو 10ویں محرم کے دن شہید کرے گی اور خدا کے دشمن اس دن کو بابرکت تصور کریں گے۔ یہ سب کام ہو کر رہیں گے اور یہ باتیں اللہ کے علم میں آ چکی ہیں۔ یہ بات تجھے اس عہد کے ذریعے سے معلوم ہے جو مجھ کو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے۔ جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے میثم تمار سے عرض کی کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی روز شہادت کو کس طرح بابرکت قرار دیں گے؟ تب میثم رو پڑے اور کہا کہ لوگ ایسی حدیثیں وضع کریں گے جس میں کہیں گے کہ آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ ذی الحجہ میں قبول کی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی خداوند کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذی قدہ میں شکم ماہی سے نکالا تھا۔ وہ تصور کریں گے کہ آج کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر رکی، جبکہ کشتی 18 ذی الحجہ کو رکی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن ہی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیرا، حالانکہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں کہ جو بنو امیہ نے گھڑے ہیں۔ بنو امیہ نے یوم عاشور کو بابرکت قرار دینے کے لیے یہ ساری حدیثیں، یہ سارے واقعات گڑھے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یوم عاشور کے روزے کے حوالے سے، یہ سب گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا اس دن روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، البتہ فاقہ کرنا چاہیے۔ اور فاقے سے مراد یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کر، فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر اور عصر تک، جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت نہ آ جائے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پھر عصر کے ٹائم پر فاقہ شکنی کرنی چاہیے، وہ بھی تھوڑے سے پانی سے یا سادے نمک سے یا کھجور سے یا کسی بھی عام غذا سے فاقہ شکنی کرنی چاہیے۔ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے احکامات ہیں، اور عاشور کے دن کے روزے کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا عاشور کے دن، 9ویں اور 10ویں دونوں دن، خاص طور پر عاشور کے دن تو بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ائمہ طاہرین کے فرمودات اور احکامات ہیں۔